أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمین۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ الانعام کی آیت نمبر 56 سے لے کر آیت نمبر 60 تک 5 آیات طیبات پر مشتمل ہے۔ دو مضامین بطور خاص میں ذکر فرمائے گئے ہیں۔ ایک مشرکین کی اس غلط فہمی کا یا خوش فہمی کا یا اس ان کے خواہش کا رد کہ وہ چاہتے تھے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری صلح ہو جائے، اور وہ صلح اس اعتبار سے ہو کہ کبھی ہم ان کے خدا کو پوج لیں، کبھی وہ ہمارے جھوٹے خداؤں کو پوج لیں۔ تو ان آیات طیبات میں فرمایا گیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارے جھوٹے خداؤں کو کبھی بھی پوجنے والا نہیں۔ جب میں ایک سچے خدا کا پیروکار ہوں تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے پتھر کے ان ٹکڑوں کے سامنے اپنے سر کو جھکانے کی؟ اور پھر جب کہ میرے پاس قرآن پاک ایک واضح دلیل موجود ہے جو اللہ اور بندوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ بار بار تقاضا کرتے تھے کہ تم کہتے ہو جو اللہ کو نہ مانے اس کے اوپر تو عذاب آتا ہے، تو عذاب کیوں نہیں آ رہا ہمارے اوپر؟ تو فرمایا گیا کہ اب چونکہ اس میں بھی تعلق اللہ کے ساتھ قائم کروانا مطلوب تھا، تو فرمایا گیا کہ عذاب تو اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، جب چاہے گا آ جائے گا، تمہیں کیا جلدی ہے اس کے اتروانے کی؟ اور تیسری بات اس میں اللہ رب العزت کے علم کے حوالے سے ہے اور اس کی قدرت کے حوالے سے ہے، اور یہ وہ بات ہے جو بندوں کو اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے، توحید پر اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنے کے لیے، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کو قائم کرنے کے لیے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے قل آپ فرمائیے انی نہیتو بے شک مجھے منع فرمایا گیا ہے ان اعبد کہ میں پوجوں الذین تدعون جن کی تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا۔ قل آپ فرمائیے لا اتبع اہواءکم میں نہیں پیروی کرتا تمہاری خواہشوں کی، قد دللت اگر میں ایسا کروں تو گمراہ ہو گیا، اذن اگر قد دللت اذن ایسا کروں تو میں گمراہ ہو گیا، وما انا من المہتدین اور میں نہ رہا ہدایت پانے والوں سے۔ قل آپ فرمائیے انی علی بینہ بے شک میں قائم ہوں ایک روشن دلیل پر، میں ربی اپنے رب کی طرف سے، وکذبتم بہ اور جھٹلا دیا ہے تم نے اسے، ما عندی نہیں ہے میرے پاس، ما تستعجلون بہ جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، ان الحکم نہیں حکم الا اللہ سوائے اللہ کے کسی کا، یقص الحق وہی بتاتا ہے حق، وہو خیر الفاصلین اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل آپ فرمائیے لو ان عندی اگر میرے پاس ہوتی ما تستعجلون بہ وہ چیز جس کی تم جلدی کر رہے ہو، لقضی الامر تو کبھی کا فیصلہ ہو گیا ہوتا، بینی و بینکم اس بات کا میرے اور تمہارے درمیان، واللہ اعلم اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے بالظالمین ظالموں کو، وعندہ اور اسی اللہ کے پاس ہیں مفاتیح الغیب غیب کی کنجیاں، لا یعلمها کوئی نہیں جانتا انہیں الا ہو سوائے اس کے، ویعلم اور وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما فی البر جو کچھ خشکی میں ہے، والبحر اور جو سمندر میں ہے، وما تسقط اور نہیں گرتا من ورقۃ کوئی پتا الا یعلمها مگر وہ جانتا ہے اس کو، ولا حبۃ اور نہ کوئی دانہ فی ظلمات الارض زمین کے اندھیروں میں، ولا رطب اور نہ کوئی تر، ولا یابس نہ کوئی خشک، نہ کوئی تر چیز نہ خشک چیز، الا فی کتاب مبین مگر وہ لکھی ہوئی ہے روشن کتاب میں۔ وہ الذی اور وہ اللہ ہے یتوفاکم جو قبضہ میں لیتا ہے تمہیں باللیل رات کو، یعلم اور جانتا ہے ما جرحتم جو کمایا تم نے بالنہار دن کو، ثم یبعثکم پھر تمہیں وہ اٹھاتا ہے فیہ دن میں، لیقضی اجل مسمى تاکہ پوری کر دے تمہاری عمر کی میعاد کو مقررہ میعاد کو، ثم الیہ پھر اسی کی طرف مرجعکم تم نے لوٹ کے جانا ہے، ثم ینبئکم پھر وہ بتائے گا تمہیں بما کنتم تعملون جو تم کیا کرتے تھے۔ مشرکین کی یہ خواہش تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کچھ ہمارے دین کو مان لیں اور کچھ ہم ان کے دین کو مان لیں، ہم ان کے خدا کو پوجیں اور کچھ کو ہمارے جھوٹے خداؤں کو پوجیں اور ہمارے ان بتوں کے سامنے سجدہ ریزی کرنے لگے۔ تو دو ٹوک انہیں بتا دیا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو سچے خدا کو ماننے والے ہیں وہ جھوٹے خداؤں کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتے، انہیں حقیقی خدا کی معرفت نصیب ہو چکی ہے۔ یعنی اس طرح کی جو پارٹنرشپ ہے عبادت میں، یہ اللہ رب العزت کو بالکل پسند نہیں ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، آپ فرمائیے مجھے منع کیا گیا ہے میں پوجوں انہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا۔ یہاں تدعون تعبدون کے معنی میں ہے، عبادت کرنے کے معنی میں۔ قل آپ فرمائیے لا اتبع اہواءکم، میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کرتا۔ اب لوگوں کو نبیوں کی پیروی کرنی چاہیے، نہ کہ نبیوں کو لوگوں کی پیروی کرنی چاہیے۔ تو آپ نے فرما دیا کہ میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کرتا، میں جو قرآن لے کے آیا ہوں، ہدایت لے کے آیا ہوں، تم اس کی پیروی کرو نا۔ قد دللت اذن، اگر میں ایسا کروں تو گمراہ ہو جاؤں۔ اب انبیاء کرام علیہ السلام ان پر تو اللہ رب العزت کی حفاظت کا پہرا ہوتا ہے، وہ تو کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو گمراہی والا ہو اور گمراہی کی طرف لے کے جانے والا ہو، تو پھر آپ کیسے یہ کام کر سکتے ہیں؟ وما انا من المہتدین، اور پھر میں ہدایت پانے والوں میں سے نہ رہا اگر میں تمہارے پیچھے چلوں۔ قل آپ فرمائیے انی علی بینۃ من ربی، بے شک میں قائم ہوں ایک روشن دلیل پر اپنے رب کی طرف سے۔ یہ روشن دلیل قرآن پاک ہے، ہدایت نامہ ہے جو اللہ رب العزت نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور جھٹلا دیا ہے تم نے اسے۔ اب اس ہدایت نامے کو مشرکین نے جھٹلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کو قبول کرنے والے، پھر اس پر عمل کروانے کے داعی ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ تم کیسے ہمارے ساتھ مل سکتے ہو کہ ہمارے پاس تو روشن دلیل موجود ہے اللہ رب العزت کی توحید کے حوالے سے، میری اپنی رسالت کے حوالے سے، اور ایک پورا دینی نظام ہمارے پاس موجود ہے، تو ہم تمہارے ساتھ کیسے صلح کر سکتے ہیں جب تک تم اسے قبول نہ کر لو؟ اور ہمارے پاس وہ روشن دلیل ہے جسے تم جھٹلا چکے ہو۔ ما عندی ما تستعجلون به، نہیں ہے میرے پاس جس کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ اب وہ بار بار کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آ رہا، کوئی فیصلہ ہمارے درمیان ہونا چاہیے۔ تو اب یہ بندے ہیں جو جلدی کی طرف جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پر عذاب بھیجنے میں جلدی نہیں کرتے، وہ انہیں مہلت دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چونکہ مطالبہ کرتے تھے، تو آپ کو فرمایا گیا کہ آپ انہیں فرمائیے کہ جو عذاب تمہارے اوپر آنا ہے، جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو، وہ اللہ کی طرف سے آنا ہے۔ میرا کام تو دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دینا، تمہیں بر وقت آگاہ کرنا ہے۔ ما عندی ما تستعجلون به، نہیں ہے میرے پاس جس کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم کسی کا سوائے اللہ کے۔ یقص الحق کا، وہی بتاتا ہے حق، وہو خیر الفاصلین، وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ ہی کا آرڈر زمین و آسمانوں پہ چلتا ہے، تو میں بھی اسی اللہ کا بندہ ہوں، اسی اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ جب جو چاہے اللہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ قل آپ فرمائیے لو ان عندی، اگر میرے پاس ہوتی وہ چیز ما تستعجلون به، جس کی تم جلدی کر رہے ہو، لقضی الامر، تو کبھی کا فیصلہ ہو گیا ہوتا بینی و بینکم، اس بات کا میرے درمیان اور تمہارے درمیان۔ واللہ اعلم بالظالمین، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اب اس کے بعد اب پہلے یہ بتایا گیا کہ رب العزت کی قدرت اور اس کا حکم، ان چیزوں کی کا ذکر تھا۔ اب ہے اللہ رب العزت کے علم محیط کا ذکر، کہ وہ علم جو ہر چیز پر محیط ہے، اور اس علم کی وسعت، اس علم کی وسعت۔ تو فرمایا وَعِندَهُ مفاتیح الغیب، اسی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، مطلب کہ غیب کے خزانوں کی کنجیاں۔ لا یعلمها الا هو، نہیں جانتا اسے کوئی سوائے اس کے۔ اب یہاں یہ بتایا گیا کہ غیب کے خزانوں کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ ہی انہیں جانتا ہے، اور مطلب یہ کہ حقیقی غیب کا مالک اللہ ہے، علوم کا مالک اللہ ہے۔ یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کسی کو بتاتا نہیں ہے۔ پاس ہونا، مالک ہونا یہ الگ موضوع ہے، اور کسی کو بتانا یہ الگ موضوع ہے۔ تو قرآن پاک کی دوسری آیت طیبات سے یہ باتیں ثابت ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے پاکیزہ رسولوں میں سے جنہیں چاہتا ہے غیب پہ مطلع فرماتا ہے۔ حقیقی غیب اللہ کے پاس ہے، علوم سارے اللہ کے ہیں، آگے اللہ رب العزت سے چاہے علوم میں سے حصہ عطا فرمائے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو سمندر میں ہے، خشکی طرح کی تمام چیزوں کو جاننے والا ہے۔
وما تسقط من ورقۃ، اور نہیں گرتا کوئی پتا الا یعلمها، مگر وہ اسے جانتا ہے۔ مطلب یہ کہ کائنات کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے علم میں موجود نہ ہو، اس کے سامنے موجود نہ ہو۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور نہیں کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، ولا رطب، اور نہ کوئی تر، ولا یابس، نہ کوئی خشک، الا فی کتاب مبین، مگر وہ لکھی ہوئی ہے کتاب، روشن کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں۔ یعنی جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنا علم لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہی ہے جو قبضہ میں لیتا ہے تمہیں رات کو۔ اب یہ توفع کا مطلب پہلے بھی تفصیل کے ساتھ واضح کیا جا چکا کہ یہ لفظ اس کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے پورا پورا لے لینا۔ تو اس کا جو استعمال ہے وہ موت کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اور اس کا استعمال نیند کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اور اس کا استعمال کسی چیز کو پورا پورا لے لینا اس کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں اس کا مطلب ہے رات کے وقت جب ہم نیند کرتے ہیں، سوتے ہیں، تو یہ مراد ہے۔ وَالَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہی ہے جو قبضہ میں لے لیتا ہے تمہیں رات کو۔ وَيَعْلَمُ، وہ جانتا ہے، مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، جو کمایا تم نے دن کو۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِي، پھر اٹھاتا ہے تمہیں دن میں، یعنی تمہیں نیند سے بیدار کرتا ہے۔ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ پوری کر دی جائے تمہاری عمر کی میعاد جو مقرر ہے اس کی طرف سے۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ بتائے گا تمہیں جو تم کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کے دلائل ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا